جب یہ نکلا تھوڑا سا آگے چلا تھا اور کہا تھا امام نے تمہارا نام شہداء کے فہرست میں نہیں ہے، ابھی میں حل من ناس کی صدا بلند کرنے والا ہوں، اگر یہ بات تم سنیں اور اس صدا کو سننے کے بعد اگر تو جواب نہ دے سکے تو تجھے جہنم واجب ہو جائے گا، اس لیے تو نکل جا۔ جب امام نے دوبارہ اس کو بلایا تو بہت خوشی سے آئے، اب امام مجھ پر راضی ہے، میں شہید ہو جاؤں۔ جب اس نے اتنا سوچنا تھا، امام نے اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی اتاری اور اس کو دے دیا۔ میں نہیں جانتا کہ امام نے کس انگلی سے اپنی انگوٹھی اتار کر اس کو دیا ہو، چونکہ تاریخ بتاتی ہے، مقتل کی کتابیں لکھتی ہے کہ امام کے ایک انگلی تو انگوٹھی سمیت کسی ملعون نے کاٹ کے لے گئے تھے۔ اللہ اکبر عزیزو، اجرکم علی الزہراء۔ جب یہ میرا مولا حسین اس کو جب یہ انگوٹھی دے رہا تھا تو کہا یہ اپنی بیٹی کے لیے میری طرف سے ہدیہ لے کے جائے۔ علماء لکھتے ہیں حسین ہمارے بچوں سے زیادہ ہمارے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ہم سے زیادہ ہمارے بچوں سے محبت کرنے والا ہے حسین۔ وہ حیران ہو گیا کہ میری بیٹی نے گھر سے کہا تھا کہ مجھے انگوٹھی لے کر آئے ہدیے کے طور پر، حسین کربلا میں اس ہجوم کے درمیان بھی اس بیٹی کو یاد رکھا ہوا ہے۔ عزیزو، آج 13 محرم الحرام ہے۔ کل تک جب عباس زندہ تھے، کسی اشقیاء کے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ میں خیام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکوں، میں حسین کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکوں، میں زینب کی طرف دیکھ سکوں، لیکن عصر عاشور کے بعد بالکل کایا بدل جاتا ہے۔ بس صرف حسین کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے بلکہ حسین کربلا کی گرم ریت پر ذبح ہو جاتے ہیں، اور صرف مخیم کی طرف دشمن کا نظر نہیں ہوتا بلکہ مخیم سے لے مخیم کو جلایا جاتا ہے، اور ان نے مستورات کو قید و بند کر کے شام و کوفہ کی بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے۔ اجرکم علی الزہراء، یہ یہاں تک باقی رہ جاتا تو کوئی اور بات تھی عزیزو۔ آج حضرت سکینہ کی کانوں سے بالیاں بھی چھین لیے گئے، زینب کی سر سے چادریں چھین لی گئی، آج ان کو پسے پر باندھ دیا گیا، فقط اس پر ایک دفاع نہیں کیا عزیزو۔ اجرکم علی الزہراء، حسین اور اصحاب حسین کو فمنہم من قضا نحبہ، اس کے مصداق حسین اور اصحاب حسین کو کربلا کی تبدی ہوئی ریت پر 3 دن تک بے گور و غسل و کفن پڑے رہنے دیے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی الزہراء۔ عزیزوں، مجھے مصائب پڑھنے کا میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں مصائب کو بیان کر سکوں۔ آج 3 دن ہو گئے تھے، کوئی حسین اور اصحاب حسین کو دفنانے والا نہیں۔ آج تاریخ لکھتی ہے حسین کے لیے جب بنی اسد کے عورتیں پانی لینے کے لیے نہر فرات پر آتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حسین اور اصحاب حسین، زہرا کی اولاد، بنی ہاشم کی اولاد، ابھی تک گرم ریت پر ان کی لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان عورتوں نے واپس جا کر اپنے مردوں کو بتائی، اے مردوں، اے بنی اسد والو، جاؤ کربلا میں آل رسول کو دفن کرو، کل قیامت کے دن رسول ہم سے نہ پوچھے، اے بنی اسد والو، تم نے حسین کو گرم ریت پر کیسے رہنے دیا؟ اجرکم علی الزہراء۔ اللہ تعالیٰ ان آوازوں پر اپنی رحمت کو نازل فرمائے جو حسین کے لیے رونے آئے، جو زینب کی غریبی پر رونے آئے۔ عزیزو، جب یہ لوگ کربلا کے میدان میں پہنچے تو دفن کرنا تو چاہتے
دوسرا اگر کسی کو پہچان سکتے ہیں تو اس کے کپڑوں سے پہچانا جا سکتا ہے، لیکن کربلا کی مظلومیات ان کے سروں کو دونوں کے نیزے پر سوار کر کے شام و کوفہ کے بازاروں میں لے کر گیا تھا اور ان کے کپڑے اتار کر لے گئے تھے۔ اب پہچانے تو کیسے پہچانے؟ تاریخ کہتی ہے بنی اسد والے حیران و پریشان تھے، اچانک ایک گھڑ سوار ان کے سامنے نمودار ہوا اور سب دیکھ رہے تھے کہ یہ جوان جو گھوڑا سوار تھا سارے لاشوں پر ایک نظر دوڑائے اور آخرکار ایک بے سر لاشے پر اپنے آپ کو گرا کر کہنے لگا، اے بابا آپ کو تو 3 دن ہو گئے بے غور و غسل کفن پڑے ہیں، مگر ہمیں شام و کوفہ کی بازاروں میں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ اجرکم الازارہ۔ عزیزان محترم، ایک وقت ایسا آتا ہے امام سجاد جو معجزہ امامت سے آئے تھے، بنی اسد کو کہا ایک قبر تیار کرے۔ جب قبر بڑے سے قبر تیار ہو گئی تو سب اصحاب کو ایک قبر میں دفن کر دیے اور اس کے بعد ایک اور قبر کھودی اور اس کو کھودنے کے بعد حسین کو اس میں دفن کر دیا اور اس کے بعد اس کے اوپر لکھ دیا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا۔ یہ حسین ابن علی کا قبر ہے جس کو پیاسا کربلا کی زمین پر مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور قبر حضرت امام حسین کے پائے اطہر کی طرف کھودتے ہیں اور اس میں علی اکبر کو دفن کرتے ہیں اور ایک مرتبہ رو کر سجاد نے علی اصغر کے جنازے کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد حسین کے سینے اطہر پر رکھا اور کہا، اے بابا جان آج کے بعد سکینہ کی جگہ پر یہی بچہ سوئے گا۔ اللہ اکبر۔ جب بنی اسد والوں نے سید سجاد کو نے جب یہ سب دفن کر دیے تو کہنے لگا، اے سید سجاد ہم نے ایک اور لاشا بھی دیکھا ہے جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، لیکن دریائے فرات